ایک امام جمعہ تھے کربلا میں، وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں جب پہلے 10 دن آئے تو جو جمعے کا دن آیا تو عام طور پر پہلے عشرے کے سے پہلے بھی جو جمعہ آتا ہے اس میں بھی، اور جو عشرے کے درمیان جمعہ آتا ہے اس میں بھی امام حسین کے عنوان پہ کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا، کربلا میں ظاہر ہے کہ کربلا میں کسی کو بھی امام جمعہ اور جماعت نہیں بنا دیا جاتا فقیہ کے علاوہ۔ تو وہاں کے ایک ذاکر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ شب عاشور ہے اور مولا حسین اپنے ساتھ ایک بہت سارے افراد کو لے کے چل رہے ہیں، فرشتوں کو، اور ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس پوری کربلا میں جتنے میرے ذاکر ہیں، اے فرشتوں جاؤ اور جا کر ان کا نام لے کر آؤ۔ ذاکر خواب دکھ رہا ہے شب عاشور۔ کہا کہ کچھ دیر بعد ایک فرشتہ بہت بڑا سا رجسٹر اور دفتر جسے کہتے ہیں وہ لے کر آیا، جس میں پورے ذاکرین کے نام جو کربلا میں موجود تھے ان کے تھے۔ ذاکر کہتا ہے کہ چونکہ میں ایک بہت معروف اور بہت مشہور ذاکر تھا، لہٰذا وہ لسٹ میں جتنے نام تھے وہ سب کو میں جانتا تھا کہ یہ سب مولا کی ذاکری کرتے ہیں۔ البتہ ایک نام ایسا تھا جو میرے لیے نیا تھا، اور وہ نام وہی امام جمعہ اور جماعت جو فقیہ تھے ان کا تھا۔ وہ مجلس نہیں پڑھا کرتے تھے، جماعت نماز پڑھایا کرتے تھے، مجلس نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھائی جو مجلس پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو امام حسین نے اپنا ذاکر کیسے شمار کر لیا۔ کہ جب عاشور گزر گیا تو میں ان کے گھر گیا، میں نے کہا کہ حضور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اور امام حسین کے کیا سبب ہے کہ آپ بھی ذاکر ہیں؟ آپ تو کہیں مجلس نہیں پڑھ رہے تھے اس سال، اور نہ پہلے کہیں پڑھی آپ نے عشرہ وغیرہ۔ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، اب دیکھیں توجہ سنے ہر بندہ، کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں کوئی مشہور ذاکر تو ہوں نہیں، مجھے تو لوگ جماعت نماز کے عنوان سے جانتے ہیں۔ میں جب جمعہ پڑھا رہا تھا تو میں نے لوگوں کو وہ روایتیں بیان کی کہ اگر کوئی حسین ابن علی کی بارگاہ میں روئے، رلائے، رونے جیسی شکل بنائے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، کوئی ایک شعر کہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو روایتیں امام حسین کے ذکر سے متعلق تھی میں نے جمعے کی نماز میں خطبے کے دوران بیان کی۔ گھر آگے میں یہ سوچنے لگا کہ تم کتنے بڑے بدبخت ہو، سب کو یہ روایتیں بتا رہے ہو، خود تم ذکر سید الشہداء کرتے نہیں ہو۔ کہ بس پھر میں نے کیا کیا، میرے گھر میں ہر گھر میں ہوتی ہے ایک مرثیے کی کتاب تو ہوتی ہے، کہ ایک مرثیے کی کتاب میرے گھر میں موجود تھی۔ میں نے اپنے بچے کو بلایا، بہو کو بلایا، بیٹیوں کو بلایا، کرسی پہ بیٹھ گیا، بیوی بچوں کو، بہو کو، بیٹیوں کو بٹھایا نیچے، اور ایک مرثیہ میں نے جو کسی شاعر کا تھا وہ پڑھ دیا۔ کہ یکم محرم سے لے کے 9 محرم 10 محرم تک میں روزانہ بس میرا یہ کام تھا کہ میں ایک مرثیہ کہتا تھا اور ایک چھوٹی سی مجلس میں گھر میں کر لیا کرتا تھا۔ شاید یہی سبب ہے حسین نے جہاں اتنی بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی تھی میری مجلس کو بھی اپنے دفتر میں لکھ دیا۔